بارگاہ کے ادب اور تقدس کا عالم یہ ہے۔ اب یہاں صرف ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا ہے، اور اس حدیث پاک کے الفاظ بڑے ہی محبت والے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور وہ آقا علیہ السلام سے گزارش کر رہا ہے، انک لاحب الی من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے آپ پیارے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، اور میں آپ کو اپنے خاندان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، میں آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، جان سے بھی، رشتہ داروں سے بھی، اولاد سے بھی زیادہ۔ اور پھر اس نے کہا وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، اور جس وقت میں یہاں سے اٹھ کے گھر چلا جاتا ہوں، یعنی ہر وقت تو وہ وہاں نہیں بیٹھتے تھے نا، تو گھر میں جب جاتا ہوں تو فَأَذْكُرُكَ، میں گھر میں ہی آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، ہر لمحہ میں آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ اور اس نے دیکھیں کیفیت کیا بیان کی، اس نے کہا فما اصبر، اور مجھے صبر نہیں آتا، حتی آتیک، جب تک کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جاؤں۔ پہلے ایمان والوں کا آپ نے ذکر سنا، وہ مجلس کہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ اب ایک کیفیت صرف صحابی کا حال بیان کر رہا ہوں میں، مجھے گھر میں چین ہی نہیں آتا جب تک میں آپ کی بارگاہ میں نہ آ جاؤں۔ فانظر الیک، اور جب تک میں آپ کی زیارت نہ کر لوں، آپ کا دیدار نہ کروں، مجھے سکون نہیں آتا۔ مگر پھر اس نے کہا وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي، جب مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے اور موت کا وقت یاد آتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے کہا عرفت انک اذا دخلت الجنہ، میں جانتا ہوں کہ جب آپ جنت میں تشریف فرما ہوں گے تو فرمایا رفقت مع النبیین، تو آپ تو انبیاء کرام کی صحبت میں ہوں گے، مجلس میں ہوں گے، آپ تو وہاں ہوں گے بلند درجے پر۔ وانی، اور مجھے یہ لگتا ہے اذا دخلت الجنہ، اگر میں جنت چلا گیا، حسبت، تو مجھے خدشہ ہے، گمان ہے اس بات کا، اللہ اراکا، کہ آپ کے ارد گرد انبیاء کرام ہوں گے تو میں کیسے وہاں پہنچوں گا، آپ کو جنت میں کیسے دیکھوں گا؟ یعنی نہ مجھے گھر میں چین آتا ہے، نہ مجھے جنت میں چین آئے گا جب تک آپ کو نہیں دیکھوں گا، تو مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے فلم یرد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، ابھی آقا علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، حتی نزل جبرائیل علیہ السلام بہذہ الآیہ، حتی کہ جبریل امین اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی آیت وہی لے کر نازل ہوئے۔ اس سے پہلے کہ آقا علیہ السلام کچھ فرماتے، اللہ نے جواب دیا براہ راست اس کو، اور وہ کیا فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کہ اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، یہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی مجلس میں ہوگا، ان کی سنگت میں ہوگا، یعنی ان سے دور نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ کتنے ہی بہترین ساتھی اور سنگت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ تو اس نے سوال یہ کیا تھا نا کہ آپ انبیاء کرام آپ کے ساتھ ہوں گے تو میں وہاں پر آپ کے پاس کیسے پہنچوں گا؟ تو اللہ نے براہ راست جواب دے دیا، اگر تم میرے محبوب سے اتنی محبت کرتے ہو کہ ان کو دیکھے بغیر تمہیں چین نہیں آتا، تو ہم قیامت کے دن بھی تمہیں ان سے دور نہیں کریں گے، تمہیں ان کی مجلس اور سنگت میں جگہ عطا کر دیں گے۔ تو سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں فدعا بہ فقرأ علیہ، تو آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا اور اس کو بلا کر یہ آیت خود پڑھ کے سنائی کہ غم نہ کر، اگر تجھے مجھ سے محبت ہے اور تو مجھ سے دور نہیں رہ سکتا تو قیامت کے دن بھی اللہ تجھے مجھ سے دور نہیں رکھے گا، تجھے میری سنگت اور صحبت نصیب ہو جائے گی۔ اب جو بات میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑا اہم، اس حدیث پاک میں واضح طور پر محدثین نے بیان کیا ہے، مگر اس حدیث پاک میں اس صحابی کا نام نہیں ہے۔ یہ سوال کس نے کیا تھا؟ یقیناً وہ کوئی ادنا درجے کے صحابی تھے، بڑے صحابہ کرام میں سے نہیں تھے۔ تو محدثین بیان کرتے ہیں کہ ادنا درجے کے صحابی کی محبت اور تعلق اور آقا علیہ السلام سے عشق کا اگر یہ عالم تھا تو جلیل القدر صحابہ کرام کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو آقا علیہ السلام کی مجلس سے اٹھتے ہی نہیں تھے، وہ تو صبح و شام آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، جن کی شان ہی اللہ نے یہ بیان فرمائی محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ تو ہر وقت آپ کی معیت اور سنگت میں رہتے ہیں، یہ تو آپ کی مجلس سے ایک لمحہ کے لیے نہیں اٹھتے۔ تو ایمان کا جو اصل ہے
میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. اگر دل کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا ہوا ہے اور ہر لمحہ دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ میں رہتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میں رہتا ہے، محبت میں رہتا ہے، خیال میں رہتا ہے، تعلق میں رہتا ہے. جیسے شاعر نے کہا نا کہ آئینہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یعنی یہ دوری نہیں ہے. پنجابی کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، ہاتھ کار ول دل یار ول. یعنی ہاتھ بے شک دنیا کے کاموں میں لگاؤ، دل ہمیشہ اپنے محبوب اور یار کی طرف ہونا چاہیے. اور کسی عاشق سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہاری زندگی کا حال کیا ہے، تم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہو؟ بڑی خوبصورت بات اس عاشق نے کہی. اس نے کہا گردش کوئے یار کرتا ہوں، گردش کوئے یار کرتا ہوں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ہی محبت عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کی خیرات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.